ہزارہ قسم کے لوگ پیدا ہوئے جن میں بہت سی اچھی خوبیاں اور اعلیٰ اعصاب موجود تھے۔ علاقے میں اپنے وقت میں ان کا نام عظمت کی علامت کے طور پر اور عفت کے سمبل کے طور پر جانا اور پہچانا جاتا رہا، لیکن گردش دورہ نے بہت سے لوگوں کے ناموں کو دھندلا دیا۔ لوگ ان کے کارہائے نمایاں کو ریمائنڈ کروانے کے لیے کتابوں کو لکھتے رہے، دستاویزات کو تیار کرتے رہے، مقالہ جات کو لکھتے رہے، تاکہ عظیم انسانوں کے کارہائے نمایاں سے لوگوں کو آگاہ کیا جا سکے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ وقت ایک ایسی تیز رفتار اور سریع الاثر چیز اور حقیقت کا نام ہے کہ جو بڑے بڑے عظیم لوگوں کے نقوش کو بھی دھندلا دیتا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد میں سے بھی 3-4 پشتیں قبل اگر کوئی اچھا آدمی، کوئی بزرگ آدمی گزرا ہو جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت کی ہو، انسانیت کے کام آیا ہو، تو اس کی یادیں بھی برس گزرنے کے ساتھ ساتھ دھیمی پڑتی جاتی ہے۔ ہمارے پردادا، ہمارے لکڑ دادا، ہمارے آباء و اجداد جو ہماری دنیا میں آنے کا ایک سبب ہے، آج ان میں سے بہتوں کے نام تک کا بھی ہمیں پتہ نہیں، لیکن تاریخ انسانیت میں سے ایک شخصیت ایسی ہے کہ گردش دورہ نے اور موسموں کی تبدیلی نے اور گزرتے ہوئے وقت نے اور گزرتے ہوئے لمحات نے، دوپہروں نے اور شاموں نے، گرمیوں نے اور سردیوں نے، بہاروں اور خزاں نے اس کے نام کی آب و تاب کو کسی بھی اعتبار سے متاثر نہیں کیا۔ وہ ہستی آپ کی اور میرے آقا، آپ کی اور میرے پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ میرا یہ فقط وجدان نہیں بلکہ اللہ وجہ البصیرت دعویٰ ہے کہ روح زمین کے اوپر کسی شخصیت کو اتنا یاد نہیں کیا گیا جتنا پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا گیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، الفت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، لگاؤ کے ساتھ یاد کرنا تو اپنی جگہ پر ہے۔ سچی بات یہ ہے، مسلمان وہ تو ہر روز 5 نمازوں کے اندر اتحیات کے اوپر بیٹھتے ہوئے حضرت رسول اقدس کی ذات اقدس کے اوپر سلام بھیجتا ہے، اور آپ کی درود پڑھتے ہوئے آپ کی ذات اقدس کے اوپر درود بھیجتا ہے۔ جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں وہ ان کے فرائض میں بھی درود بھیجتے ہیں، سنتوں کے اندر بھی درود بھیجتے ہیں، نوافل کے اندر بھی درود بھیجتے ہیں۔ جو تہجد گزار ہیں، جو شب زندہ دار ہیں، وہ نماز تہجد کے اندر بھی درود بھیجتے ہیں۔ جو اشراق کی نماز کو پڑھنے والے ہیں، وہ اشراق کی نماز میں بھی سید العرب والعجم کی ذات اقدس کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ اور جو نمازوں کو ادا نہیں کرتے وہ بھی دن کے اندر 5 وقت اذان کی آواز کو اپنے کانوں میں اترتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرات گرامی قدر، جہاں پر اللہ کی کبریائی کی شہادت دی جاتی ہے، اس کے بعد پیغمبر زمان کی رسالت کی بھی شہادت دی جاتی ہے۔ زمانہ گزرتا رہا، وقت بیتتا رہا، خزائیں آتی رہیں، بہاریں جاتی رہیں،
گرمیاں سردیاں آتی رہیں، لیکن زمانے کی گردش نے میرے آقا کے نام کو دھندلانے نہیں دیا، اس لیے کہ پروردگار عالم نے خود ہی ثمر کا اعلان فرما دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب میں نے تیرے تذکروں کو بلند کر دیا ہے۔ عالم انسانیت اور عالم جنات تو بڑی دور کی بات ہے کہ حضرات گرامی قدر یہ تو زمین کے رہنے والے تھے، انہوں نے حضور کی سیرت طیبہ کو سنا، انہوں نے حضور کی احادیث مبارکہ کو سنا، انہوں نے حضور کی سنت مطہرہ کو سنا۔ حضرات گرامی قدر جو ثقلین تھے، جو لوگ اللہ کے سامنے اپنے اعمال کے حوالے سے جواب دے تھے، وہ تو اپنی سیرتوں کو اور اپنے کردار و عمل کو حضور اقدس کی سیرت کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے جستجو کرنے کی وجہ سے آپ کی سیرت کے ساتھ ربط رکھنے کے پابند تھے کہ اگر ان کو حضور کی سیرت کا علم نہ ہو، آپ کے اعمال کا علم نہ ہو، آپ کی شان و شوکت کا علم نہ ہو، آپ کے انداز و اطوار کا علم نہ ہو، آپ کی ہدابت کا علم نہ ہو، آپ کی فہم و فراست کا علم نہ ہو، آپ کی شجاعت اور ایمانت و دیانت کا علم نہ ہو، آپ کی جلوت و حلوت کا علم نہ ہو، آپ کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا علم نہ ہو، ان کو تو بخشش کا راستہ بھی نہیں مل سکتا۔ لیکن حضرات گرامی قدر وہ جو معصوم ہیں، وہ جو نوری مخلوقات ہیں، وہ جو کسی بھی اعتبار سے اعمال کے حوالے سے مکلف نہیں ہیں، حضرات گرامی قدر جن کے اندر کسی قسم کا نفس امارہ بھی موجود نہیں ہے، جو عبادت الہی کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں، جو تسبیحات الہیہ کرنے والے ہیں، جو صبح شام اللہ کے ذکر کی مالا کو جھپنے والے ہیں، حضرات گرامی قدر ان کے بارے میں میرے رب نے ثمر کا اعلان فرما دیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس کے پر درود بھیجتا ہے، نورانی اور معصوم مخلوقات فرشتے بھی ان کی ذات پہ درود بھیجتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر زمین تو زمین ہے، افلاک کے کناروں کے اوپر بھی حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس کے اوپر درود تو بھیجا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات کے رب نے ایک ایسا وجود پیدا کیا کہ مادت الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد اطاف عجزنا عن نظرائہ، کہ مدتیں بیت گئیں مگر کالی کملی والے جیسا کبھی نہیں آیا، اور جب آپ جلوہ افروز ہوئے اس بات کا اعلان کر دیا گیا ان جیسا کائنات میں کوئی آ سکتا ہی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت حسن نے میرے آقا کی عظمت کے بارے میں کہا تھا، آپ کی شان و رفت کے بارے میں کہا تھا، اور آپ کی کردار کے بارے میں کہا تھا، آپ کی وجاہت کے بارے میں کہا تھا، آپ کے سراپا انور کے بارے میں کہا تھا، آپ کے اخلاق عالیہ کے بارے میں کہا تھا، آپ کے وجود متبرک کے بارے میں کہا تھا۔ الفاظ کہے تو کیا کہے، کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ اتنے پیارے ہیں کہ آپ جیسا پیارا کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں، اور آپ اتنے کامل اور مکمل ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو جس سانچے میں ڈھالا گیا آپ کی مرضی کے ساتھ ڈھالا گیا۔ آپ عرض کر آپ کو کہتے رہے مجھے ایسے بنا، مجھے ایسے بنا، حبیب آپ کہتے چلے گئے، رب آپ کو بناتا چلا گیا۔ حضرات گرامی قدر تاریخ انسانیت میں اتنا کامل، اتنا اکمل، اتنا اعلیٰ، اتنا عرفہ وجود پیدا ہی نہیں ہوا۔ الفضل بما شہدت بہ الاعداء، جادو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے، اور فضل وہ ہوتا ہے، خوبی وہ ہوتی ہے جس کا اعتراف دشمن بھی کرنے کے پر مجبور ہوتا ہے۔ مائیکل ہارٹ کو مسلمان نہیں ہے لیکن دیانتدار مورخ ہے، اس امر کا اعلان کر دیا he was the only man in the human history who was supremely successful in both secular and religious phases of life۔ وہ کائنات کا واحد رہنما ہے جو دنیا روحانیت کا بھی امام ہے اور دنیا مادیت کا بھی امام ہے، وہ کائنات کا واحد رہنما ہے جو فرد کا بھی امام ہے اور اجتماع کا بھی امام ہے، وہ کائنات کا واحد رہنما ہے جو خلوتوں کا بھی امام ہے اور جلوتوں کا بھی امام ہے، وہ کائنات کا واحد رہنما ہے جو زہد کا بھی امام ہے، عبادت کا بھی امام ہے، ریاضت کا بھی امام ہے، عقائد کا بھی امام ہے، معاملات کا بھی امام ہے۔
اور خطابت کے سانچے میں اپنے الفاظ جالوں تو کیوں بنیں گے؟ وہ واحد رہنما ہے جو مسجد کا بھی امام ہے، ریاست کا بھی امام، وہ کائنات کا واحد رہنما ہے جو جمعے کے دن بھی امام ہے، جمعرات کے دن بھی امام، اور بدھ کے دن بھی امام ہے، اور منگل کے دن بھی امام، اور پیر کے دن بھی امام ہے، اور اتوار کے دن بھی امام، وہ ہفتے کے دن بھی امام ہے، اور وہ صدیوں کا بھی امام ہے، اور وہ ربع صدی کا بھی امام، وہ عشروں کا بھی امام ہے، اور وہ سالوں کا بھی امام، اور وہ مہینوں کا بھی امام ہے، اور ہفتوں کا بھی امام، اور وہ دنوں کا بھی امام ہے، اور گھنٹوں کا بھی امام، اور وہ گھنٹوں کا بھی امام ہے، اور منٹوں کا بھی امام، اور وہ سیکنڈوں کا بھی امام ہے، اور وہ فقط ایک سیکنڈ کا امام نہیں، وہ حاشیہ حیات سے گزرنے والے لمحات کے دوران جو معمولی سا خیال گزرتا ہے وہ اس کا بھی امام ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، جس کے بارے میں پنڈت ہری چند اختر کو جو ہے اعتراف حقیقت کے طور کے پر یہ الفاظ کہنے پڑے، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، اور آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، مہینوں کے اندر، سالوں کے اندر، صدیوں کے اندر کوئی وجود ایسا نہیں آیا جو فاطمہ کے بابا کی عظمت کا مقابلہ کر سکے، اور کوئی وجود ایسا نہیں آیا جو حسنین کے نانا کی عظمت کا مقابلہ کر سکے۔ حضرات گرامی قدر، کائنات کے اندر سرمایہ دار تو بہت آئے ہیں، لیکن کائنات میں کوئی سرمایہ دار بھی بحرین کے حسینہ دار کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کائنات کے اندر جاگیردار تو بہت سے آئے ہیں، لیکن کوئی جاگیردار بھی والی بطحا کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور کائنات میں سواریوں کے پر بیٹھنے والے تو بہت سے آئے ہیں، لیکن کوئی سوار بھی براق کے سوار کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور کائنات میں مسافر تو بہت سے آئے ہیں، لیکن کوئی مسافر بھی افلاک اور آسمانوں کی سیر کرنے والے مسافر کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور کائنات کے اندر کلام کرنے والے تو بہت سے آئے ہیں، لیکن اللہ سے کلام کرنے والے حبیب کی عظمت کا کائنات میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور کائنات میں امام تو بہت سے آئے ہیں، لیکن کوئی امام بھی آدم و ابراہیم کے امام کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور کائنات میں چادر پہننے والے تو بہت سے آئے ہیں، لیکن کوئی چادر پہننے والا بھی سیدنا مدثر کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور کائنات میں کملی اوڑھنے والے تو بہت سے آئے ہیں، لیکن کوئی کملی اوڑھنے والا بھی مزمل کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور کائنات میں جام پلانے والے تو بہت سے آئے ہیں، لیکن کوئی جام پلانے والا بھی ساقی کوثر کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور کائنات میں سفارش کرنے والے تو بہت سے آئے ہیں، لیکن کوئی سفارش کرنے والا بھی شفیع المذنبین کی شفاعت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ کائنات ہیں، مرکز و محور کائنات ہیں۔ حضرت رسول اللہ حبیب کبریا ہیں، حضرت رسول اللہ خیر الورا ہیں، حضرت رسول اللہ بدر الدجا ہیں، حضرت رسول اللہ شمس الضحیٰ ہیں، حضرت رسول اللہ دلوں کی ٹھنڈک ہیں، حضرت رسول اللہ جگر کا قرار ہیں، حضرت رسول اللہ اہل ایمان کے لیے ان کا تذکرہ باعث سکینت ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 1400 سال ہو چکے ہم سے جدا ہوئے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے آج بھی حضور کی جدائی کے اندر ان کے پروانے تڑپ رہے ہیں، اور آپ کے دیدار کی آرزو کو اب قیامت کا دن پانے کے لیے ابھی سے محنتوں کو کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، کائنات کے اندر جتنی محبتیں حضور کو حاصل ہوئی، کائنات میں کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہوئی۔ حضرت رسول اللہ سے صحابہ بھی محبت کرتے رہے، تابعین بھی محبت کرتے رہے، ائمہ دین بھی محبت کرتے رہے، فقہا بھی محبت کرتے رہے، مجتہدین بھی محبت کرتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، حضور اقدس کی ذات اقدس کے ساتھ علماء بھی محبت کرتے رہے، مفتیان بھی محبت کرتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، زاہد اور شب زندہ دار جو تھے وہ بھی محبت کرتے رہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ہر گناہ گار بھی حضور سے محبت کرتا رہا، سیاکار بھی حضور سے محبت کرتا رہا، بڑے بڑے بے عمل لوگوں کے دلوں کے اندر بھی حضور کی محبت کا چراغ جلتا رہا۔ حضرات گرامی قدر، کائنات کے اندر جتنی محبت اور جتنی عقیدت، جتنی عزت اور جتنا احترام حضور کا رہا، نہ وہ پہلے آپ سے کسی کا رہا، نہ قیامت تک کسی کو حضرت رسول اللہ سے بڑھ کے کسی کی ذات سے پیار ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امتی ہونا ہمارے لیے باعث عزت و صد افتخار ہے۔ ان کا کلمہ پڑھنے والا ہونا
उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत बड़े एजाज की बात है। हजरात गिरामी कदर, हम सब हजूर के नाम लेवा हैं, हम सब शमाए रिसालत के परवाने हैं, हम सब खैरुल बशर के जानिसार हैं, हम सब हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, आपकी मोहब्बत और अकीदत का दम भरने वाले हैं। लेकिन हजरात गिरामी कदर, इसके बावजूद भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिस हवाले से उम्मत को अपने किरदार और अमल को मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है। जब तक वो चीजों को हम अपने दिल में जगह नहीं देंगे, हजरात गिरामी कदर, हजरत रसूलुल्लाह से वस्तगी के हक को अदा नहीं किया जा सकता। आज मैं जामिया पंजाब के अंदर बाद अहम नुकात को अपने दोस्त अहबाब के सामने, अपने भाइयों और बेटों के सामने रखना चाहता हूँ। जब हमने कलमा हजूर अक़दस का पढ़ा है, जब हम नाम लेवा हजूर अक़दस के हैं, जब मोहब्बत के दावेदार हजूर अक़दस के हैं, तो हज़रात गिरामी कदर कुछ जिम्मेदारियां हैं जो हम सब के ऊपर आपकी ज़ात अक़दस के हवाले से आयत होती है। तो हज़रात गिरामी कदर, आज के इस इज्तिमा में और आज के इस प्रोग्राम में जिसमें जितने अहबाब बैठे हैं, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और आपकी ज़ात अक़दस के हवाले से बयान को सुनने के लिए जमा हुए हैं। आप मुझे ये बात बतलाइए कि आप हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के हवाले से जो जिम्मेदारियां बिलखसूस हम नौजवानों के ऊपर आयद होती हैं, क्या उन जिम्मेदारियों को इंशाअल्लाह दिल की गहराइयों से निभाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? हजरत المدد یا خدا یا خدا رهبر و رهنما مصطفی مصطفی رهبر و رهنما مصطفی مصطفی हज़रात गिरामी कदर, मैं आपके सामने आज बड़े अदब एहतराम के साथ, इख्तिसार के साथ बाद ऐसे अमूर की निशानदही करना चाहता हूँ जिनको हमें अपने दिल में मजबूती के साथ जगह देने की जरूरत है, ताकि हजरत रसूलुल्लाह से बस्तगी के हक को अदा करने की कोशिश की जा सके। हजरत गिरामी कदर, हजरत रसूलुल्लाह की जब हमने निस्बत को इख्तियार कर लिया तो हमारे ऊपर पहली जिम्मेदारी जो आयद होती है उसका ताल्लुक हमारी अकल के साथ है, हमारे एहसासात के साथ है, हमारे अक्ल शऊर के अंदर और हमारे एहसासात के अंदर ये बात रची बसी होनी चाहिए कि कायनात में जो भी पैदा हुआ उसका मुकाम नीचे है, कमली वाले का मुकाम ऊंचा है। ये बात रासिक होनी चाहिए। कायनात में जो मुकाम सोलहा का है वो फासिकों फुज्जारों का नहीं, लेकिन सोलहा अपनी अजमत के बावजूद शहीद की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकते, और शहीद अपनी अजमत के बावजूद भी किसी सिद्दीक की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकता, और सिद्दीक अपनी अजमत के बावजूद किसी नबी अल्लाह की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकता। और अल्लाह के जो नबी हैं वो साहिब शरीयत रसूलुल्लाह की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकते, और साहिब शरीयत रसूलुल्लाह उल अंबिया की इस्तिकामत का और उनकी अजमत का मुकाबला नहीं कर सकते। उल अंबिया रसूलुल्लाह 5 हैं, सैयदना नूह, सैयदना इब्राहीम, सैयदना मूसा, सैयदना ईसा, हबीब किबरिया हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन यहाँ पर बात आती है हजरत रसूलुल्लाह की, सारी कायनात के सुलहा एक तरफ हों, सारी कायनात के शुहदा एक तरफ हों, सारी कायनात के सिद्दीकीन अंबिया रसूलुल्लाह एक तरफ हों, हजरत गिरामी कदर वो सारे जमा हो जाएं, हजरत रसूलुल्लाह की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकते। हजरत गिरामी कदर, इसी अजमत के साथ एक और बात भी जुड़ी हुई है, और वो बात ये है कि अल्लाह ताला ने जहां पर आपको सबसे बुलंद मुकाम अता किया वहां पर रिसालत और नबूवत के और अपने साथ कलाम के सिलसिले को आपकी ज़ात अक़दस के ऊपर तमाम कर दिया, और इस अमर का ऐलान फरमा दिया, मा काना मुहम्मदुन नबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। कायनात के लोगों सुन लो, हजरत रसूलुल्लाह तुम्हारे में से किसी जवान मर्द के बाप नहीं हैं, बल्कि वो अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी हैं। अब हजूर के बाद जो भी दावे नबूवत करेगा, चाहे मुसैलमा कज़्ज़ाब हो, चाहे असवद अंसी हो, चाहे सज्जा हो, चाहे राशिद अल खलीफा हो, चाहे अलीजा मोहम्मद हो, चाहे हुसैन अली मादनदानी हो, चाहे अली मोहम्मद बाब हो, चाहे यूसुफ कज़्ज़ाब हो, चाहे गुलाम मोहम्मद कादियानी हो, उस पे लानते बरसती रहेंगी, मगर हजूर के बाद कोई नबी नहीं हो सकता। हजरत गिरामी कदर, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे हक का ताल्लुक हमारी जिंदगी के डिसिप्लिन के साथ है। हजरत गिरामी कदर, जिंदगी में डिसिप्लिन कब पैदा होता है? जिंदगी में डिसिप्लिन जब पैदा होता है जब इंसान किसी आला अथॉरिटी की बात को पूरी तरह कबूल करता है,
حضرات گرامی کے ایڈمنسٹریشن کے اصولوں میں یہ بات شامل ہے کہ آپ جب اپنے سینئر کی بات کو تسلیم کریں گے معاملات میں ڈسپلن پیدا ہوگا۔ آج ہمارے معاشرتی بگاڑ کی بہت بڑی وجہ یہ ہے ہم ڈسپلن سے دور ہیں حضرات گرامی قدر۔ لیکن آج میں آپ کو ایک نقطے کی بات بتلانا چاہتا ہوں، کائنات میں ہر ڈسپلن جو ہے وہ کنڈیشنل ہے، لیکن ایک ہی ڈسپلن ہے جو انکنڈیشنل ہے، اور انکنڈیشنل ڈسپلن کس کی بات کا نام ہے، کس کی اطاعت کا نام ہے؟ وہ نام ہے اللہ کی اطاعت کا اور اس کے رسول کی اطاعت کا۔ حضور کا ہمارے اوپر یہ حق ہے، جہاں پر آپ کا اشارہ ابرو ہو وہاں پر ہماری گردن کو جھک جانا چاہیے، اس لیے کہ جب شاعر بات کرتا ہے وہ شاعری بنتی ہے، جب ادیب بات کرتا ہے وہ ادب بنتا ہے، جب خطیب بات کرتا ہے وہ خطابت بنتی ہے، جب نثر نگار بات کرتا ہے وہ نثر بنتی ہے، جب صاحب فہم و فراست بات کرتا ہے وہ علم و دانش کا نقطہ بنتا ہے، جب محدث بات کرتا ہے وہ فن حدیث کی کوئی عبارت بنتی ہے، جب مجتہد بات کرتا ہے وہ اجتہادی رائے بنتی ہے، جب فقیہ بات کرتا ہے وہ فقہی رائے بنتی ہے۔ لیکن کائنات میں ایک ہی ذات اقدس ہے کہ ہر لفظ شریعت بنیا جب نبی نے زبان ہلائی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو حضور اقدس کی بات کو مانتا ہے وہ فقط آپ کی بات کو نہیں مانتا بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مانتا ہے، اس لیے کہ حضور وہ ہیں جو اپنی مرضی کے ساتھ کلام نہیں کرتے تھے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ جبریل امین کی آمد و رفت کی وجہ سے کلام کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا ہمارے اوپر یہ ہے کہ عالم موجودات میں اور دنیا اسباب اور دنیا رنگ و بھو میں جتنی محبت کے رشتے ہیں ان کو نیچے ہونا چاہیے اور کملی والے سے پیار کو اونچا ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، محبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک محبت حلال ہوتی ہے اور ایک محبت حرام ہوتی ہے۔ حلال محبت ماں سے ہوتی ہے، بیٹے سے ہوتی ہے، بیوی سے ہوتی ہے، بچے سے ہوتی ہے، آبا و اجداد سے ہوتی ہے، رشتہ داروں سے ہوتی ہے، گھر بار سے ہوتی ہے، مکان سے ہوتی ہے، سامان تجارت سے ہوتی ہے۔ حرام محبت جو ہوتی ہے میکدے سے ہوتی ہے، حسینہ کی زلفوں سے ہوتی ہے، غیر محرم عورت سے ہوتی ہے، شہوانی جذبات سے ہوتی ہے، قمار سے ہوتی ہے، مال حرام سے ہوتی ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، کائنات کا وہ واحد مقام جہاں پر حلال محبت بھی حرام بن جاتی ہے، وہ مقام وہ ہے جہاں پر ماں کی محبت ہو یا باپ کی محبت ہو یا بیٹے اور بھائی کی محبت ہو یا سامان تجارت کی محبت ہو، اگر وہ محبت حضور کی محبت سے بڑھ جاتی ہے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ وَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ جسے حضور سے پیار کم ہے بیوی سے زیادہ ہے، جسے حضور سے پیار کم ہے باپ سے زیادہ ہے، بیٹے اور بھائی سے زیادہ ہے، جسے حضور سے پیار کم ہے سامان تجارت سے زیادہ ہے، اسے اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت ہی نہیں دیتا۔ حضرات گرامی قدر، حضور کا ہمارے اوپر ایک اور حق بھی ہے، اور وہ حق یہ ہے جو محسن ہوتے ہیں ان کے لیے تھینک فل ہونا اور ان کے لیے لبوں سے دعائیہ الفاظ کو نکالنا، یہ ایک ادب آداب کا اور ایتھکس کا تقاضا ہے۔ والدین نے محبت کی، والدین نے پیار کیا، لبوں سے الفاظ نکلے، اللہ نے کہا الفاظ بولو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میرے والدین پہ رحمت فرما جس طرح یہ بچپنے میں مجھ پہ رحمت فرماتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، ماں باپ کے احسانات سب جمع کر لیے جائیں حضور اقدس کے احسانات کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ماں نے تو پھر وہ کپڑا پہننا سکھلایا، حضور نے تو حلال و حرام کپڑے کا پتہ بتلا دیا، ماں نے تو پھر وہ کھانا دیا اور حضور نے حلال و حرام کا پتہ بتلا دیا۔ ماں نے کیا کیا؟ ماں نے تو زندگی کے ماہ و سال کے دوران سردی گرمی سے بچنے کا طریقہ بتلایا اور حضور نے زندگی کے سارے نشیب و فراز سے بچنے کا انداز سمجھا دیا۔ حضرت رسول اللہ وہ ہیں ساری کائنات کی ماؤں کو اور ساری کائنات کے باپوں کو آپ کی عظمت کے اوپر نشاور کر دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، ان کا ہمارے اوپر یہ حق ہے ہم ان کے لیے الفاظ کہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل
آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو حضور کی ذات اقدس کے پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ 10 مرتبہ اس کے پر درود بھیجتا ہے، اور جو حضرات گرامی قدر بھیجتا ہی رہتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، پریشانیوں کو بھی دور کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ کا ہمارے اوپر ایک اور حق بھی ہے، ذکر جو ہوتا ہے کسی کا تذکرہ کرنا یہ پیار کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ جب ہم کسی سے پیار کرتے ہیں تو اس کا ذکر بڑے ہی خوبصورت الفاظ میں کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر حضور سے اظہار محبت کو کرنا، آپ کی سیرت کا بیان کرنا، آپ کی سیرت کو قلم بند کرنا، آپ کی ذات اقدس کے حوالے سے شعر کہنا، آپ کی ذات اقدس کے حوالے سے خطاب کرنا، حضرات گرامی قدر یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ حضرات گرامی قدر جس وقت سیدنا حسان ابن ثابت نے حضرت رسول اللہ کا دفاع کیا تھا اور الفاظ کہے تھے حجوت محمدًا فعجبت عنہ وفی ذالک ان اللہ الجزاء، کہ حضرت رسول اللہ کی ہجب کرنے والوں جواب میں دوں گا اور بدلہ مالک کائنات کے پاس ہے۔ تو حضرات گرامی قدر پھر بشارت کیا ملی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے راہوں کو ان کے لیے آسان بنا دیا تھا۔ حضرات گرامی قدر شعر و سخن کے انداز میں یا خطابت کے انداز میں حضرت اقدس حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کو بیان کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ حضرات گرامی قدر بر صغیر نے بڑے بڑے عظیم نابہانوں کو پیدا کیا، حضرت الطاف حسین حالی کو پیدا کیا، حضرت ظفر علی خان کو پیدا کیا۔ الطاف حسین حالی نے الفاظ کہے تو کیا کہے، اتر کر ہیرا سے سوئے کو آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس سے کندن بنایا، کھڑا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ اور حضرت ظفر علی خان نے الفاظ کہے تو کیا کہے، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ حضرات گرامی قدر حضور اقدس کی نعت کو کہنا اور آپ کی تعریف میں رتب اللسان رہنا یہ مسلمانوں کا ایک انداز اور اعتبار کے اندر ان کی ایک علامت ہے۔ حضرات گرامی قدر لیکن نعت میں 2 باتوں کا انتظام کرنا ضروری ہے۔ نعت میں موسیقی کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے، نعت کے اندر گھنگروؤں کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے، نعت کے اندر ڈھول ڈھمکے کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے، اور نعت کے اندر غلو کرتے کرتے حضرت رسول اللہ کو اللہ کی ذات کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ اللہ ہے اور حضرت رسول اللہ حبیب اللہ ہیں اور عبد اللہ ہیں اور رسول اللہ ہیں۔ حضرات گرامی قدر جس وقت نعت کے اندر غلو کو چھوڑ کر اور ڈھول ڈھمکے اور موسیقی کو چھوڑ کر جب نعت کو کہا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر یہ بھی حق ہے کہ ہمیں ان کے حوالے سے ہمارے اندر غیرت ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر کوئی آپ کی بہن کو گالی دے، کوئی آپ کی ماں کو گالی دے، کبھی آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ اللہ کی قسم کائنات کی ساری مائیں جو ہیں اگر وہ جمع ہو جائیں، ان کی ساری چادریں جمع ہو جائیں تو حضور کے نالین مبارک کے 1 انچ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی قدر چنانچہ اگر کوئی حضور کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے، کوئی حضرت اقدس حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس پہ سب و شتم کرتا ہے، اس کو کیفر کردار تک پہنچانا اور اس کے لیے ان تمام راستوں کا اختیار کرنا جس میں مجرم کو سزائے موت کی وادی میں پہنچا دیا جائے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ حضرت اقدس حضرت رسول اللہ کی زندگی کے اندر، آپ کی حیات مبارکہ کے اندر کعب بن اشرف نے حضور کو گالی دی، محمد بن مسلمہ نے گردن کو تن سے جدا کر دیا، ابو رافع یہودی نے حضور اقدس کی شان اقدس میں گستاخی کی۔ کیا ہوا؟ عبداللہ ابن عتیق نے ابو رافع یہودی کی گردن کو تن سے جدا کر دیا، اسماء بنت مروان نے نبی کی شان اقدس میں گستاخی کی، عمیر ابن عدی نے موت کے گھاٹ اتار دیا، نابینا صحابی نے حضرت رسول اللہ کی شان اقدس میں گستاخی کی، نابینا صحابی نے اس کے سینے کے اندر بھالے کو گھسا دیا، تاریخ کا پہیہ چلتا رہا۔ ہر دور کے اندر جو حضرت رسول اللہ سے کے پروانے تھے وہ شاطمین رسول کا کڑا احتساب کرتے رہے۔ غازی علمدین شہید رحمت اللہ علیہ نے رنگیلا رسول لکھنے والے گستاخ راجپال کے سینے کے اندر نوک خنجر کو گھسا دیا۔ حضرات گرامی قدر غازی علمدین شہید رحمت اللہ علیہ اس کو قتل کرنے کے لیے اوزاروں کو تلاش کرتے رہے، اس کو قتل کرنے کے لیے تلواروں اور چھریوں کو تلاش کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک تیز دھار کے ہتھیار کو حاصل کیا۔ حضرات گرامی قدر راجپال کے سینے کے
اندر اس محب رسول نے حضرت رسول اللہ کے پروانے نے اس کالا اس تیز دار آلے کو گھسا دیا. حضرات گرامی قدر جس وقت وہ وار کر کے نکلے پیچھے سے اونچی آواز سے چیخنے کی آواز آئی. غازی علمدین شہید رحمت اللہ علیہ کا چہرہ زرد ہو گیا. کسی نے کہا علمدین یہ کیا معاملہ ہے جب تم نے راجپال کے سینے کے اندر نوک خنجر کو گھسا دیا اس کے بعد تیرے چہرے کا رنگ زرد کیوں ہو گیا؟ کہا میرے چہرے کا رنگ اس وجہ سے زرد نہیں ہوا تھا کہ مجھے اپنے فعل کے اوپر ندامت تھی بلکہ چیخ چلانے کی آواز سے میرے ذہن کے اندر یہ خیال آیا کہیں میں نے اتنی محنت سے خاتم رسول کے سینے کے اندر نوک خنجر کو گھسایا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہوا میرا وار خطا چلا گیا ہو. اس غم کے اندر میرا چہرہ جو تھا وہ زرد ہو گیا. حضرت قائد رحمت اللہ علیہ حضرت محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ غازی علمدین شہید رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا ایک مرتبہ کہہ دو میں نے یہ کام نہیں کیا تمہیں آزاد کروا لیا جائے گا. غازی علمدین شہید نے کہا بڑا ہی گناہگار ہوں بڑا ہی سیاکار ہوں اور بڑا ہی خطاکار ہوں. میرے نامہ اعمال میں محبت مصطفیٰ کا یہ جو ایک عمل موجود ہے میں اس کو ضائع نہیں کر سکتا. حضرات گرامی قدر غازی علمدین شہید کو حضرت قائد نے الفاظ کہے چلو اتنا ہی کہہ دینا کہ میں اس وقت حالت ہوش میں نہیں تھا جب میں نے راجپال کے سینے کے اندر نوک خنجر کو گھسایا تھا تو اس وقت غازی علمدین شہید رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا سونے کے پانی سے لکھنے کے الفاظ کے ساتھ جواب دیا. غازی علمدین شہید رحمت اللہ علیہ نے الفاظ کہے کہا حضرت قائد اس وقت جتنا میں ہوش میں تھا اتنی ہوش میں پوری زندگی کے اندر کبھی بھی موجود نہیں تھا جب میں نے راجپال کے سینے کے اندر نوک خنجر کو گھسا دیا تھا. حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ کی محبت میں تڑپنے والے اور آپ سے عقیدت کا دم بھرنے والے اور آپ سے پیار کرنے والے اور آپ کی شمع کے اوپر نشاور ہونے والے شمع رسالت کے پروانے ہر بات کو گوارا کر سکتے ہیں مگر حضرت رسول اللہ کی گستاخی کو گوارا نہیں کر سکتے. حضرات گرامی قدر یہ پاکستان کی خوش نصیبی ہے کہ پاکستان کے اندر 295 کا قانون حرمت رسول اللہ کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے. حضرات گرامی قدر عالمی سطح پر بھی جو لوگ حرمت قرآن اور حرمت رسول اللہ کے حوالے سے وائلیشنز کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں ہم ان کو یہ پیغام سنا دینا چاہتے ہیں اور ان کو یہ پیغام دے دینا چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی تہذیبوں کے تصادم کو روکنے کے لیے اور میوچل کو ایگزسٹنس کو یقینی بنانے کے لیے اپنے ممالک کے اندر بلیسفیمی لاز کو بنانا ہوگا. حضرات گرامی قدر کیا جامعہ پنجاب کے توسط سے یہ پیغام ہمارے مقدر اداروں تک پہنچنا چاہیے کہ نہیں پہنچنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے دفاع کے لیے بلاسفیمی لاز کو یونیورسل انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. حضرات گرامی قدر پاکستان کا سفارتی مشن اس کو اس حوالے سے یورپ کے ممالک کے اندر پوری محنت کے ساتھ اس قانون کو بنوانے کے لیے اپنے کردار کو ادا کرنا چاہیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہماری ترجیحات آج اور ہیں. آج ہم فرانس کے گستاخ صدر کے ساتھ جفیاں ڈال رہے ہوتے ہیں اس کو سینے کے ساتھ لگا رہے ہوتے ہیں اور حضرت رسول اللہ کی محبت کو بلا رہے ہوتے ہیں. حضرات گرامی قدر اس زوال امت کے اوپر جتنا بھی رویا جائے اتنا ہی کم ہے. اور حضرات گرامی قدر آخری نقطہ جس کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا وہ نقطہ یہ ہے کہ جہاں پر حضرت رسول اللہ کے دیگر حقوق ہمارے اوپر ہیں وہاں پر ایک اور بڑا حق ہمارے اوپر یہ عائد ہوتا ہے کہ ہمیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام عالی شان جو کائنات کے ہر نظام سے بالاتر ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے پیسفل اور کانسٹیٹیوشنل ایفرٹ بھرپور طریقے سے کرنی چاہیے. حضرات گرامی قدر آپ کے سامنے وہ شخص موجود ہے جو پولیٹیکل سائنس کا بھی ایک طالب علم ہے. اللہ کے فضل و کرم سے جامعہ پنجاب سے 11 ڈگریوں کو حاصل کیا. ان ڈگریوں کے اندر پولیٹیکل سائنس کی بھی ڈگری موجود ہے. حضرات گرامی قدر میں نے اس کے اندر بڑے بڑے جو تھے پولیٹیکل فلسفیز کو پڑھا, میں نے ہیگل کے نقطہ نظر کو پڑھا, میں نے کارل مارکس کی اشتراکیت کو پڑھا, میں نے ژین بودین کے نظریہ اقتدار اعلیٰ کو پڑھا, میں نے جان لاک کے فلسفے کو پڑھا, میں نے روسو کے نظریہ منشا عام کو پڑھا. رب اکبر کی قسم ہے کائنات کے سارے سیاسی فلسفے اگر جمع ہو جائیں تو حضور کے نظام عالی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حضرات گرامی قدر حضور کا نظام عالی شان واحد وہ نظام ہے جو اقتصادی ترقی کی بھی ضمانت دیتا ہے, خوشحالی کی بھی ضمانت دیتا ہے, امن و امان کی بھی جو ہے ضمانت دیتا ہے, قانون کی عمل داری کی بھی ضمانت دیتا ہے. اس نظام عالی شان کے نفاذ کے لیے اور میں یہ بات اپنی رائے کے طور پر کوئی میری رائے سے اختلاف رکھنا چاہے اس کو پورا کا پورا حق ہے, لیکن اپنی ذاتی رائے کے طور پہ اپنے مطالعے حاصل مطالعہ کے طور پر میں یہ بات کو بیان کر دینا چاہتا
چاہتا ہوں اس ملک کے مسائل مسلم لیگ کے منشور سے حل نہیں ہو سکتے، اس ملک کے مسائل تحریک انصاف کے منشور سے حل نہیں ہو سکتے، اس ملک کے مسائل پیپل پارٹی کے منشور سے حل نہیں ہو سکتے، اس ملک کے مسائل اگر حل ہوں گے کالی کملی والے کے عطا کردہ قانون سے حل ہوں گے۔ اور معیشت کی اصلاح کے حوالے سے آخری نقطہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اکثر لوگ سیاسی پارٹیوں اور روایتی سیاسی پارٹیوں کا ساتھ اس لیے لیتے ہیں کہ شاید ان کا جو مینیفیسٹو ہے یا ان کی جو پولیٹیکل وزڈم ہے اس کے تحت وہ ہماری اکنامک حالت کو بہتر کر دیں گے۔ اللہ نے ضمانت دی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر وہ زمین کا تورات انجیل اور اس کے بعد اللہ کے کلام کا نفاذ کر دے، اللہ اوپر سے بھی رزق دے گا، زمین سے بھی رزق دے گا۔ حضرات گرامی قدر، اپنے اپنے دائرہ کار میں اپنے گھر میں بطور سربراہ گھر باپ کو حضور کے فرامین کو نافذ کرنا چاہیے، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کو اپنے ڈپارٹمنٹ میں نافذ کرنا چاہیے، وی سی کو پوری یونیورسٹی میں نافذ کرنا چاہیے، گورنر اور وزیر اعلیٰ کو پورے صوبے میں نافذ کرنا چاہیے، اور وزیر اعظم و صدر کو پورے ملک میں نظام مصطفیٰ کی عملداری کو یقینی بنانا چاہیے۔ اس حوالے سے کیا آپ لوگ ایک پیج کے اوپر آ گئے اور پورے کے پورے جو ہے فوکس ہو کر کہ آپ حضرت رسول اللہ کے نظام عالی شان کے امپلیمنٹیشن کے لیے اپنے اپنے ریسورسز، اپنے اپنے انٹلیکٹ اور اپنے اپنے پوٹینشل کو انشاءاللہ جو ہے استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔